27ویں پارے کا آغاز سورہ ذاریات کی آیا نمبر 31 سے ہوتا ہے۔ گزشتہ آیات میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پاس بشری صورت میں آنے والے فرشتوں کا ذکر ہوا تھا۔ ان کے جناب ابراہیم کو بیٹے کی بشارت دینے کا ذکر ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت، فرشتوں کے ساتھ جو ان کا مکالمہ اور گفتگو ہوئی سورہ ہود میں، اور یہاں بھی اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر سورہ ذاریات کے اس دوسرے رکوع میں تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے قوم لوط پہ آنے والے عذاب کا، فرعون کے غرق ہونے کا، قوم عاد اور قوم سمود پر آنے والے عذابوں کا ذکر کیا، قوم نوح کے عذاب الہی کا لقمہ اور نوالہ بننے کا ذکر کیا، اور مشرکین مکہ کو مخاطب کیا گیا کہ جیسے یہ قومیں اپنے انبیاء و مرسلین کی تکذیب کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہو کے نیست و نابود ہو گئیں، اگر تم اپنی باغیانہ روش سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ کا جو آخری رکوع ہے بڑا ہی قابل غور، لائق فکر، اور پہلے رکوع کی طرح اس میں بھی اللہ نے اپنی عظمت اور قدرت کی بے حد اہم نشانیاں اور آیات ہیں ان کا ذکر کیا۔ فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، فرمایا ان آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم اسے وسعت دینے والے ہیں۔ اختصار کے ساتھ آج سائنس کا طالب علم جانتا ہے کہ آج کہا جاتا ہے کہ جی دنیا پھیل رہی ہے، مسلسل جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور کائنات کے اندر پھیلاؤ کا عمل یہ ایک مسلسل جاری ہے۔ ایکسپینڈنگ ورلڈ، دنیا کا پھیلاؤ، اسے جدید نظریہ سمجھا جاتا ہے، لیکن سورہ ذاریات کی آیا نمبر 47 میں اللہ پاک نے آسمانوں کے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے جانے کا ذکر کیا، اور وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم بے شک اسے وسعت دینے والے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جملہ جو ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس کائنات کی وسعت یہ اللہ پاک کے حکم، اس کی جو ہے وہ قدرت سے، اور اس کی کتاب میں اللہ نے اس کا ذکر بھی بیان فرما دیا۔ ہاں جو سمجھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، انہیں اس میں ضرور اشارے اور حکمتیں نظر آیا کرتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْوَاهِدُونَ، فرمایا یہ زمین کا فرش ہم نے بچھایا، ہم کتنا اچھا فرش بچھانے والے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ایک اور اہم سائنسی حقیقت کے ہر چیز جو دنیا میں موجود ہے وہ ایک جوڑے کی صورت میں، ایک پیڑ کی صورت میں ہے، یہاں تک کہ لہریں بھی، ریز بھی، اور جو انسانی آنکھ کو نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں ان میں بھی مائنس کا اور نیگیٹو کا اور پازیٹیو کا، پلس مائنس، یہ جو اصول ہے یہ ہر ایک مخلوق میں موجود ہے۔ سورہ ذاریات کی اس آیہ نمبر 49 میں اللہ پاک نے اس کا اعلان 14 صدیاں قبل فرمایا کہ جو چیز ہم نے پیدا کی زوجین، ہم نے اسے جوڑے کی صورت میں پیدا کی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور تو کرو، دھیان تو دو، اور اس کتاب ہدایت کو بے دھیانی سے پڑھتے ہوئے آگے مت گزر جاؤ، بلکہ اپنی غور و فکر کی جو ہم نے تمہیں شعوری ذہنی صلاحیتیں دی ہیں انہیں بروئے کار لاتے ہوئے اس ہدایت کے سمندر کی تہ میں ڈوب کے تم کائنات کے اسرار و رموز کو اختیار کر سکتے ہو، نکال سکتے ہو اور معلوم کر سکتے ہو۔ اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے بعد آیہ نمبر 50 میں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے قرآن پڑھنے والو دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تو تمہیں کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ ففروا الی اللہ، یہ بھاگنا یہ جسمانی طور پر نہیں ہے، بھاگنے سے مراد ہے کہ انسان اپنے ذہن، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرے۔ بالخصوص جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اہل مکہ کو اولین خطاب ہے، صبح قیامت تک کے ہر انسان کو دعوت دی جا رہی ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تمہارے جسمانی مسائل ہیں، تمہارے روحانی مسائل ہیں، تمہارے فکری مسائل ہیں، نظریاتی مسائل ہیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ساری کائنات میں دوڑتے بھاگتے پھرو گے، کوئی الجھن حل نہیں ہوگی، اس کریم کی چوکھٹ پہ آ کے جھکو گے، وہ ساری الجھنوں کو سلجھن میں تبدیل کر دے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کے در کی طرف آؤ تو صحیح۔
کتنے دکھ کی بات ہے کہ اللہ کا کلام تو دعوت دے کہ فروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اور ہم حالات خراب ہوں تو مسجدیں بند کرنے پہ زور دینا شروع کر دیں، اللہ کے گھروں کو تالے لگانے پر اور ان کو جو ہے وہ ان کی تالہ بندی کرنے پہ پورا زور صرف کر دیا جائے۔ یہ اس آیہ کریمہ کے حکم اور اس کی روح کے خلاف۔ قرآن کہتا ہے کہ جب مشکل، مصیبت اور جب کسی مشکل کا حل کہیں سجھائی نہ دے رہا ہو تو بارگاہ الہی کی طرف رجوع کرنا ہی انسانیت کے بھلے اور فائدے میں ہوا کرتا ہے۔ آیہ نمبر 55 میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب آپ نصیحت فرماتے رہا کیجیے۔ یہ مشرکین و کفار اگر قبول نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ تنفع المؤمنین، جن کے دلوں میں چراغ ایمان جگمگا رہا ہے وہ آپ کی نصیحت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں سورج کا کام چمکنا ہوتا ہے، اگر کوئی نابینا اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو یہ اس کی محرومی ہے۔ جنہیں اللہ نے عقل کی، شعور کی، بینائی کی نعمت دی ہے وہ سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھایا کرتے ہیں۔ یہی معاملہ نصیحت کا، حق بات کہنے کا ہوا کرتا ہے کہ جن کو اللہ نے جن کے دلوں سے بینائی سلب کر لی ہے، جن کے دل نور بینا سے محروم ہو چکے ہیں، انہیں تو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جنہیں اللہ نے دل بینا عطا کیا ہے انہیں ضرور فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اور قرآن کی آیت اس کی گواہ ہے، ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، فرمایا مؤمنین کو نصیحت سے ضرور فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اور ان مقدس گھڑیوں میں رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، فجر کی یہ مقدس ساعتیں ہیں، سورہ زاریات ہے، آیہ نمبر 56 ہے۔ ایک بار عرض کروں گا کہ آنکھیں بند کر کے سر کے کانوں کی بجائے دل کے کانوں سے یہ حکم الہی سنیں تو صحیح، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا ہم نے تو جن و انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ صرف رمضان میں اللہ کی عبادت پہ توجہ دے لینا، صرف رمضان میں فجر کی نماز میں جماعت میں حاضر ہو جانا اور بقیہ 11 مہینے فجر کی نماز میں کبھی مسجد کا منہ بھی نہ دیکھنا، یہ کسی صاحب ایمان کا رویہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن پر ایمان رکھنے والے کا اخلاق اور اس کا کردار ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن تو فرما رہا ہے ہم نے تمہیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو چیزیں ہماری عبادت الہی میں رکاوٹ بنتی ہیں، آج جس دوست بھائی بزرگ کو اگر نماز کی دعوت دی جائے، مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کر شامل ہونے کی دعوت دی جائے تو جو عذر ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، بار بار اٹھیں گے تو آفس کے کام کا حرج ہو جائے، ایسے دکانداری تو نہیں چلتی، فیکٹری تو ایسے نہیں چلے گی، وہ تو مزدور کھا پی جائیں گے، پتہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، فرمایا تمہیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہمیں رزق کما کے دو، ہم نے تمہیں کمائیاں کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اور نہ اس لیے بھیجا ہے کہ ان یطعمون تم ہمیں کما کے کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق، ساری کائنات کو رزق کے خزانے عطا فرمانے والا اللہ ہے۔ ذو القوت المتین، وہ بڑی قوت اور طاقت کا مالک ہے۔ تم ضرور رزق کماؤ، کسب حلال کرو، حلال کمائی کرو، تجارت بھی کرو، بزنس بھی کرو، جاب بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن اس کرنے میں عبادت الہی کو فراموش کر دینا، اپنے فرائض سے غفلت برتنا اور نماز پنجگانہ جیسے عظیم فریضے کو پس پشت پھینک دینا، یہ وہ کوتاہی ہے جس کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں، یہ وہ غلطی ہے جو آج ہم سے سرزد ہو رہی ہے، اور وہ خوش بخت ہے، وہ سعادت مند ہے جسے اپنی غلطی کو سدھارنے کا اور صحیح کرنے کا موقع نصیب ہو جائے۔ رمضان کی فجر کی یہ ساعتیں ہمیں اس جانب متوجہ کر رہی ہیں، رزق کمانا یہ انسان کا مقصد تخلیق نہیں ہے، عبادت یہ انسان کا مقصد تخلیق ہے۔ سو پریفر اور ترجیح جو ہے وہ پریفرنس اور ترجیح وہ انسان کو عبادت کو دینی چاہیے، دیگر معاملات کو ثانوی حیثیت میں رکھنا چاہیے۔ سورہ طور 27ویں پارے کی دوسری سورہ مبارکہ ہے، اس میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ مکی صورتوں کے حوالے سے پہلے بھی عرض کی کہ بنیادی جو اسلام کے عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں عقائد پر اس سورہ مبارکہ میں بھی زور دیا گیا ہے، اور خصوصاً قیامت کے حوالے سے بڑے ہی پرجلال، پر تاثیر، پر ہیبت اور پر رعب انداز میں اللہ نے قسمیں ارشاد فرما کے فرمایا والطور، کوہ طور کی قسم،
و کتاب مسطور، اور لکھی ہوئی تحریر کی قسم، فی رق منشور جو کھلے ہوئے دفتر میں ہے، والبیت المعمور اور بیت معمور کی قسم، والسقف المرفوع آسمانوں کی بلند چھت کی قسم، والبحر المسجور اور سلگائے ہوئے سمندروں کی قسم، ان عذاب ربک لواقع۔ 6 قسمیں ارشاد فرما کے فرمایا بے شک تمہارے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اور جب وہ واقع ہوتا ہے کوئی اسے ٹالنے والا نہیں ہوا کرتا۔ لیبارٹریاں بھی اس وقت بے مصرف ہو جاتی ہیں، کوئی سلوشن، کوئی ویکسینیشن، کوئی دوا اور کوئی چیز کام نہیں آتی، ما لہ من دافع، جب تک اللہ کی قدرت کو منظور نہ ہو، جب تک وہ وقت پورا نہ ہو جائے تب تک ما لہ من دافع۔ اللہ قسمیں اٹھا کے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا عذاب جب آیا کرتا ہے کائنات کی کوئی طاقت اسے روکنے میں کامیاب نہیں ہوا کرتی، جب تک حکم الہی پورا نہیں ہو جاتا، اور جب تک جو اللہ پاک کی قدرت اور جو اس کی حکمت ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچ نہیں جاتا۔ قیامت کے احوال یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فرما کے بیان کیے گئے، جس دن آسمان ہلنے لگ جائیں گے، پہاڑ چلنے لگ جائیں گے، فویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے فرمایا اس دن بڑی خرابی ہے، عذاب جہنم میں انہیں دھکیل کے پھینک دیا جائے گا۔ جنتیوں کے احوال، ان پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا، اور ان کی اولادوں کے ان کے ساتھ ملائے جانے کا ذکر کیا گیا، اور سورہ طور کی آیا نمبر 21 کا آخری جملہ بڑا ہی لائق فکر ہے، کل امرئ بما کسب رہین، فرمایا ہر کوئی اپنے کیے ہوئے میں گرفتار ہوگا۔ روز حشر جو دنیا میں کرتے رہے ہیں اسی کا انجام اور اسی کا نتیجہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور اہل جنت ایک دوسرے سے جب اللہ کی نعمتیں کھا کے پی کے ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، ایک دوسرے سے جب دنیا کے احوال دریافت کریں گے، آیا نمبر 26 میں بتایا کہ وہ ایک دوسرے کو بتائیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، جنت میں آنے سے پہلے جب ہم دنیا میں ہوتے تھے اپنے گھروں میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے، عذاب الہی سے ڈرتے رہنا، اس کا خوف رکھنا یہ اہل جنت کی صفت ہے۔ فمن اللہ علینا، اور اس اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی خوبی کی بنا پر فرمایا اللہ نے ہم پر احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، اور اللہ پاک نے ہمیں لو، سخت گرم ہوا، جہنم کی آگ کی سخت لو کے تھپیڑوں سے اللہ نے ہمیں محفوظ کر لیا۔ انا کنا من قبل ندعو، ہم دنیا میں بھی اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ بہت احسان فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ جان مومنوں کی ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا۔ حضور کے وصال کے بعد کا معمول بتا رہے ہیں کہ روزانہ صبح اپنے گھر سے نکلتا، پہلے اپنی خالہ جان کے ہاں جاتا، سلام عرض کرتا، حال احوال دریافت کرتا، انہیں بازار کا کوئی کام ہوتا، کوئی چیز منگوانا ہوتی، وہ میں ان کی ضرورت پوری کر کے پھر اپنے معمول کے کاموں کے لیے نکلا کرتا۔ فرماتے ایک روز میں حاضر ہوا تو ام المومنین نماز پڑھ رہی تھیں، اور نماز میں سورہ طور کی یہ آیت ام المومنین کی زبان پہ تھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ حضرت عروہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا کہ تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں، آپ نماز پوری کر لیتی ہیں تو میں سلام عرض کر کے پھر اپنے کام کے لیے جاؤں گا۔ کہتے میں کافی دیر بیٹھا رہا، ام المومنین نماز میں کھڑی رہیں اور یہی آیت تکرار کے ساتھ پڑھتی رہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ سورہ طور آیا نمبر 27 ہے۔ اہل جنت جنت میں بیٹھ کے کہیں گے کہ یہ اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ ام المومنین نماز میں تکرار کے ساتھ پڑھتی چلی جا رہی۔ حضرت عروہ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں بیٹھا بیٹھا تھک گیا، میں اٹھ کے بازار چلا گیا، جو اپنے روزمرہ کے کام تھے وہ میں نے سارے نمٹائے۔ جب واپس آیا تو دیکھا ام المومنین ابھی تک کھڑی یہی آیت پڑھ رہی تھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ یہ اس ام المومنین کا اخلاق، یہ ان کا قرآن پڑھنا ہے جن کے حجرے اور جن کی آرام گاہ میں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں، اور جہاں 70,000 ملائکہ صبح اور 70,000 شام کو آتے ہیں۔
ان ام المومنین کے قرآن پڑھنے کا یہ عالم ہے کہ عذاب الہی کا ذکر ہے، خوف اور ہیبت اور جلال کی کیفیت ہے، اور نماز میں تکرار کے ساتھ اسی آیت کو پڑھتی چلی جاتی۔ اسی طرح قرآن پڑھنا چاہیے۔ یہ تلمیذہ محمد تھیں، یہ رسول اللہ کی شاگردہ تھیں، یہ رسول اللہ کی ہونہار طالبہ تھیں، جنہوں نے اس زبان سے قرآن سیکھا تھا جس سینے پہ قرآن اترا ہے۔ آج بدقسمتی سے ہم قرآن تلاوت کرنے کا ادب بھی بھول چکے۔ سورہ طور بڑی ہی خوبصورت، بڑے ہی اہم معانی پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے اعتراضات اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں وہ طرح طرح کے لا یعنی سوالات کرتے تھے، ان کا ذکر بھی کیا اور ان سب کی تردید بھی فرمائی۔ اور آخری آیہ مبارکہ جو آیہ نمبر 48 اور 49 ہے، اس میں انتہائی کٹھن حالات میں، جب حالات بڑے ہی مشکل ہو جائیں تو قرآن ہمیں دستور کیا دیتا ہے۔ مکی زندگی ہے، مشرکین کی زبانی الزام تراشیاں، ان کے زبانی طعنیں، ان کی جسمانی ایذائیں، مشقتیں، تکلیفیں وہ ہر حد سے آگے بڑھ چکی ہیں۔ اللہ پاک اپنے حبیب کو ان سارے مسائل اور مشکلات کا حل ارشاد فرما رہا ہے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے محبوب اپنے رب کے حکم پہ صبر کیجیے، آپ صبر کے ساتھ ان مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے رہیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ تو ہماری نگاہ قدرت میں رہتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور فرمایا اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے جب آپ حالت نماز میں کھڑے ہوں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں، فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، رات میں بھی اس کی پاکی بیان کیجئے، اور جب ستارے پیٹھ پھیر جائیں تو اس وقت بھی آپ اللہ کی پاکی بیان کیا کیجئے۔ نماز پڑھنے کا اور صبر اختیار کرنے کا اللہ پاک مشکل حالات میں حکم اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ لائحہ عمل قرآن انتہائی مشکل حالات میں دیا کرتا ہے۔ اس وقت جس مشکل حالت کا ہمیں سامنا ہے، ہمارے پاس بھی حل صبر اور صلاح ہے۔ ہم صبر سے کام لیں، احتیاطی تدابیر جو اطباء کہہ رہے ہیں وہ ضرور اختیار کی جائیں، نماز سے مدد لی جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ رب اس مشکل کو بھی دور فرما دے گا۔ انہی آیات کی تفصیل میں صاحب تفسیر روح البیان انہوں نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک دعا نقل کی ہے کہ آپ اپنے شاگردوں مریدوں کو کہا کرتے تھے کہ صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو، اس کی برکت سے اللہ ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہم احرسنا بعینک التی لا تنام، یا اللہ ہماری اس آنکھ سے حفاظت فرما جو سونے سے پاک ہے۔ مولا تیری وہ نگاہ قدرت جو نوم اور سونے سے پاک ہے، ہماری حفاظت اس اپنی نگاہ قدرت سے فرما۔ واحفظنا برکنک التی لا یرام، مولا تیرا وہ گوشہ عافیت جہاں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جابر بھی نہیں پہنچ سکتا، جہاں کسی ظالم کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، مولا اس گوشہ عافیت میں ہماری حفاظت فرما۔ ورحمنا بقدرتک علینا، اور یا اللہ جو تجھے ہم پر قدرت حاصل ہے مولا اس کا صدقہ ہم پہ رحم فرما۔ فلا نہلک وانت ثقتنا ورجاؤنا، مولا جب تک ہمارا اعتماد تیری ذات پر ہے، ہماری امیدیں تجھ سے وابستہ ہیں، ہم کبھی ہلاک اور برباد نہیں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ جیسی عظیم ہستی اپنے مریدوں اور شاگردوں کو یہ دعا تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اسے پڑھنا ان حالات میں اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کرنے کا انشاءاللہ سبب ہوگا۔ سورہ نجم اگلی سورہ مبارکہ ہے، 62 آیات اور 3 رکوعوں پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ اس کا آغاز بھی قسم سے فرمایا، والنجم اذا ہوا، اور مفسرین فرماتے اس میں رسول اللہ کے معراج کی رات آسمانوں سے واپسی کا ذکر ہے۔ اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے، ما ضل صاحبکم وما غوا، مشرکین حضور کو نعوذ باللہ کبھی ساحر کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی کوئی الزام اور کبھی کوئی طعنہ دیتے، اور اللہ قسمیں اٹھا کے اپنے محبوب کی ان سارے الزامات سے براءت کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا یہ سارے الزام جھوٹے ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارے صاحب بہکے نہ بے راہ چلے، وما ینطق عن الہوا، یہ تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، زبان محمد جب کھلتی ہے تو وحی الہی نکلا کرتی ہے۔ وہ زبان
جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک اپنے محبوب کی عظمت و شان کا بیان فرما رہا ہے۔ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پہ اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں دکھائی گئیں ان کا ذکر کیا گیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ خاص کا جو قرب خاص آپ کو عطا ہوا اس کا ذکر، اور اس کیفیت میں رسول اللہ کی چشمان مبارکہ کی جو کیفیت تھی آیا نمبر 17 میں بیان ہوئی۔ ما زاغ البصر وما طغى، وہ چشم محمد نہ وہ کسی طرف پھری اور نہ ہی حد سے بڑھی۔ اللہ نے آپ کو اپنے دیدار کی نعمت عظمیٰ سے بھی نوازا۔ تفاسیر میں اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر آتا ہے۔ مشرکین کی بے سروپا باتیں اور ان کا رد اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا۔ انسان کی پیدائش کا اللہ پاک کی مختلف قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا، اور آیا نمبر 32 میں ارشاد فرمایا گیا کہ لوگو اپنے منہ سے اپنی بھلائی اپنی پاکی بیان نہ کیا کرو، فلا تزکوا انفسکم، جب ابھی تم اپنی ماؤں کے رحم میں تھے اللہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا، جب تم دنیا میں آ گئے تمہارے ہر عمل سے وہ واقف ہے، سو اپنے منہ میاں مٹھو مت بنا کرو، خود اپنی خوبیاں بیان مت کیا کرو۔ ھو اعلم بمن اتقى، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا اسلوب اور انداز کلام نہایت دل نشیں اور حد درجہ متاثر کن ہے۔ اللہ کی قدرتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا انہ هو اضحک و ابکا، ہنساتا بھی وہی ہے رلاتا بھی وہی ہے، انہ هو امات و احیا، زندہ بھی وہی کرتا ہے مارتا بھی وہی ہے، موت بھی اسی کے قبضے میں ہے، وانہ خلق الزوجین الذکر والانثى، یہ جوڑے بھی اس نے بنائے نر اور مادہ، من نطفۃ اذا تمنا، پانی کی ایک بوند سے جب وہ ٹپکتی ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، جس نے پہلی بار تمہیں پانی کی بوند سے پیدا کیا وہ دوبارہ بھی تمہیں زندہ فرمائے گا، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، دولت بھی وہی دیتا ہے اور فقر بھی اسی کی طرف سے ہوا کرتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور شعرا ستارہ جو سب سے چمکدار ہے اس کا رب بھی اللہ ہے۔ کوئی ستارہ رب نہیں ہے، چاند رب نہیں ہے، سورج رب نہیں ہے، کائنات کی کوئی چیز خدا نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ خدائی کی شان اسی کو زیبا ہے، فاسجدوا للہ واعبدوا۔ صحیح بخاری شریف میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے قبل مشرکین اور کفار کے مجمع میں، جس میں چند صحابہ بھی تھے، اکثریت مشرکین اور کفار کی تھی، جب حضور نے سورہ نجم کی آیات تلاوت کی تاثیر اتنی ہوئی، اسلوب ایسا فصیح تھا، ایسا بلیغ اور معجزانہ کلام تھا کہ مشرکین جب یہ آیت آخری فاسجدوا للہ واعبدوا، جو آیت سجدہ ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اسی کی بندگی کرو، جب حضور نے تلاوت کی آپ نے سجدہ کیا، صحابہ نے بھی سجدہ کیا، اس صورت کی آیات میں ایسا حسن تھا کہ مشرکین مکہ بھی بے ساختہ سجدے میں گر پڑے، ان کو ہوش ہی نہ رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ سورہ نجم کی تاثیر میں مشرکین و کفار بھی سجدے میں گر پڑے۔ اور اللہ اکبر، دیکھیے ہوتا کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں ہم اہمیت نہیں دیتے لیکن وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ کہتے ہیں مشرکین کے مجمع میں صحیح بخاری میں امیہ بن خلف بھی تھا جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دیا کرتا، وہ ایسا متکبر تھا کہ باقی مشرک اور کافر وہ سجدے میں گرے، اس نے زمین سے کنکر تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور پیشانی سے لگا لی، نیچے جھکنا قبول نہیں کیا، اور جنہوں نے اس روز بے ساختہ سجدہ کر دیا بہت سو کو اللہ نے قبول ایمان کی توفیق بخش دی، اور امیہ بن خلف میدان بدر میں ذلیل و رسوا ہو کے مارا گیا۔ عاجزی تواضع اللہ کو پسند ہوا کرتی ہے اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قوم فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ قرآن نے بالتکرار بیان کیا، جنہیں بار بار ذکر کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ جادوگروں کو اللہ نے قبول ایمان کی توفیق بخشی، اور مفسرین نے لکھا ہے سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں اور دیگر مقامات پر بھی کہ جادوگروں کو توفیق ملی، فرعون کو نہیں ملی، ان کے درباریوں کو نہیں ملی۔ وجہ کیا ہوئی؟ کہتے جب جادوگروں کو جناب موسیٰ سے مقابلے کے لیے کہا گیا، قرآن گواہ ہے جادوگروں نے جناب موسیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ پہلے اپنا معجزہ اپنی طاقت دکھائیں گے یا پہلے ہم اپنے کرتب پیش کریں؟ جناب موسیٰ کے اس ادب کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کرنے سے پہلے
اللہ کے پیغمبر سے صرف اجازت مانگی، اللہ کو نبی کا ادب اتنا پسند آیا، ان جادوگروں کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ فرعون متکبر رہا، جناب موسیٰ کی گستاخی پہ بزد رہا، جناب موسیٰ کی توہین پہ مصر رہا، اللہ نے سمندر میں ڈبو کے غرق کر کے قیامت تک کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ اللہ کے نبی کا ادب مشرک و کافر بھی کرے تو محروم نہیں رہتا ہے، اللہ اسے قبول ایمان کی توفیق بخش دیا کرتا ہے، اور توہین نبوت، توہین رسالت، اللہ کے نبی کی بے ادبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ سورۃ القمر 27ویں پارے کی اگلی سورہ مبارکہ ہے، 55 آیات اور 3 رکوعوں پر یہ سورت مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ، صحیح بخاری میں امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کتاب التفسیر میں اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں متعدد صحابہ سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے مبارکہ میں چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑی کے ایک طرف تھا اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف تھا۔ مشرکین مکہ نے، کفار نے یہ معجزہ خود طلب کیا تھا، حضور سے خود مانگا تھا، اور بعض روایات میں کہ یہودیوں کے سکھانے پہ مانگا تھا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ کسی بھی بڑے سے بڑے جادوگر کا جادو زمین اور اس پہ موجود چیزوں پہ تو کارگر ہوتا ہے، آسمان پہ کسی کا جادو نہیں چلا کرتا۔ تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، انہیں کہو کہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، جادوگر ہوں گے تو کبھی نہیں کر سکیں گے۔ مشرکین خود مطالبہ لے کر آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا مان لو گے؟ کہنے لگے ہاں مانیں گے، کیوں نہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ سورہ قمر کی پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی، وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا، لیکن مشرکین پھر بھی نہیں مانے، قبول ایمان کی توفیق انہیں پھر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اگر کوئی بڑی سے بڑی نشانی بھی یہ مشرک دیکھ لیں تو پھر بھی منہ پھیر لیں اور کہیں یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، انہیں قبول حق کی توفیق نہیں ہوئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، یہ قرآن نے بھی بیان کیا، احادیث میں، کتب سیرت میں بھی اس کی تفصیل ذکر ہوئی۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جو موضوع اور من گھڑت اس حوالے سے بیان ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین میں ایک ٹکڑا جو ہے وہ داخل ہوا اور دوسری آستین سے نکل گیا، یہ موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایسی روایات کو بیان کرنا بھی جائز نہیں۔ اور اسی حوالے سے آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، ایک اور نہایت اہم موضوع اور من گھڑت اور جھوٹی حدیث جو رمضان کے آخری جمعہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، اسے بھی ذہنوں میں اجاگر رکھا کریں۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس نے رمضان کے آخری جمعہ میں 2 رکعت نفل پڑھے اس کی ساری زندگی کی نمازیں جو قضا تھی وہ ادا ہو گئیں، اور بعض دریدہ دہن اور منہ پھٹ یہاں تک کہتے ہیں 700 سال کی قضا تھی تو وہ بھی ادا ہو گئیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، یہ کھلی گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت و رسالت اس سے بری اور پاک ہے۔ علماء نے ہر دور میں اس روایت کا رد کیا ہے، اسے جھوٹ قرار دیا ہے، نہ اسے بیان کرنا جائز ہے جب تک کہ اس کا باطل، جھوٹ اور گمراہ ہونا ساتھ بتا نہ دیا جائے، اور نہ اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ یہ سراسر گمراہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قضا نمازیں جو رہ گئی ہیں ان کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں عرض کی تھی غزوہ خندق کے موقع پر جب قضا ہوئی ہیں حضور نے نمازیں ادا کی ہیں، اگر کسی کی رہتی ہوں انہیں ادا کرنا چاہیے، آغاز کر دینا چاہیے، اور بار بار یہ چیز ذہنوں میں رکھیں، اللہ پاک کو ہماری عبادت کی حاجت نہیں ہے، وہ کریم ہماری عبادت، ہمارے سجدوں، ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ آپ صدق دل سے شروع تو کریں، اللہ کو نماز کی رکعتوں کی تعداد نہیں، ہمارے دلوں کی فرما برداری مطلوب ہے۔ ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں جی بہت زیادہ ہے کیسے ادا ہوں گی؟ آپ شروع کر دیجئے، جب آپ صدق دل سے شروع کریں گے وہ کریم توفیق بھی عطا فرماتا رہے گا۔ بہرحال جمعۃ الوداع کو جو قضاء عمری کا کہا جاتا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، اس سے بچیں۔ ایسے میسیجز آئیں تو اس کو ڈیلیٹ کریں، جس دوست بھائی کا آیا ہو اس کو بتائیں، اور ہرگز قضاء عمری کے حوالے سے میسیج آگے فارورڈ نہیں کریں، یہ جھوٹ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے جان بوجھ کر جھوٹی بات میری طرف منسوب کی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ او كما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرما پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔
سورۃ القمر میں اللہ پاک نے بڑے پرجلال پرتاثیر انداز میں ایک بار پھر گزشتہ قوموں پر آنے والے عذابوں کا تذکرہ کیا، اور یہ آیہ مبارکہ اس صورت میں بار بار دہرائی گئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے اور نصیحت کے لیے آسان کر دیا، سو ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی نصیحت کرنے والا۔ مختلف قوموں پر آنے والے عذابوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا کفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، اے محبوب قوم نوح حضرت نوح کو جھٹلانے کی وجہ سے برباد ہوئی، قوم ہود برباد ہوئی، قوم صالح برباد ہوئی، قوم لوط برباد ہوئی، قوم موسیٰ فرعون جو ہے اس کے حواری وہ غرق ہوئے، کیا کفار مکہ ان ساری قوموں سے بڑھ کر طاقتور ہیں؟ کیا ان کے مادی وسائل ان سب سے زیادہ ہیں؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا اللہ کے صحیفہ قدرت میں کفار کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے؟ ان دونوں میں سے جب کوئی بات بھی نہیں ہے تو پھر انہیں بھی تیار رہنا چاہیے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، آیا نمبر 45 سورۃ القمر مکہ مکرمہ میں نازل ہوتی ہے، اور اس کے کئی سال کے بعد میدان بدر میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ جب مشرکین وہاں سے ان کے پاؤں اکھڑ رہے تھے، شکست کھا کے بھاگ رہے تھے، ہم نے سنا رسول اللہ کی زبان پر سورہ قمر کی یہ آیہ مبارکہ تھی، سیہزم الجمع ویولون الدبر، اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور یہ پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں پتہ چلا کہ سورۃ القمر میں جس جماعت کے بھاگنے اور پیٹھ پھیرنے کا ذکر ہے وہ یہ مشرکین کی جماعت ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بار پھر قیامت کا ذکر کیا اور فرمایا ہمارے لیے اس میں ہرگز کوئی مشکل نہیں ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تمہارے جیسی کئی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں، سو ہے کوئی دھیان دینے والا؟ اور جو بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ صحیفوں میں لکھا جاتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہر چیز نوشتہ کر کے محفوظ کر دی گئی۔ متقین نہروں اور باغات میں ہوں گے، فی مقعد صدق، سچ کی مجلس میں، عند ملیک مقتدر، عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور۔ اگلی سورہ مبارکہ وہ عظیم صورت ہے جسے زبان نبوت نے عروس القرآن، قرآن کی دلہن ارشاد فرمایا، 78 آیات اور 3 رکوعوں پر مشتمل یہ سورہ رحمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت کی، صحابہ خاموشی سے سنتے رہے، جب حضور خاموش ہوئے تو فرمایا میرے صحابہ تم سے تو جنات اچھے۔ جب میں نے یہ سورت ان کے سامنے پڑھی، میں جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، میں جب بھی یہ پڑھتا جنات کہتے ہم اللہ کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کی ساری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں اور ہم ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جس بلیغ انداز میں، جس معجزانہ اسلوب میں اس صورت میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، وہ انداز بتاتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ معجزانہ کلام ہے جس کا چیلنج ہے کہ اگر جن و انس سارے کے سارے جمع ہو جائیں، ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مثل کلام بنانے کے لیے، تو لا یأتون بمثلہ، وہ کبھی بھی قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے ہیں۔ سورج اور چاند کا ذکر کیا گیا، زمین پہ پھیلی رہنے والی جڑی بوٹیوں کا ذکر ہوا، تنے والے درختوں کا ذکر کیا گیا، ترازو کے اتارے جانے کا ذکر کیا گیا، اس زمین کو چوپایوں اور مخلوق کے لیے پیدا کیے جانے کا ذکر ہوا، پھلوں کا ذکر ہوا، غلاف والے اور بغیر غلاف کے بھوسے والے اناج کے دانوں کا ذکر ہوا، انسان کی تخلیق کا، جنات کے آگ سے پیدا کیے جانے کا، اور رب المشرقین و رب المغربین، یہ کائنات کی ساری وسعتیں اسی رب کی پیدا کی ہوئی ہیں، وہ ساری کائنات کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سمندروں کے ساتھ ساتھ چلنے کا، ایک دوسرے سے نہ ملنے کا، درمیان میں آڑ اور حجاب کے ہونے کا، ان سمندروں سے موتی اور مونگوں کے نکلنے کا، ان میں بڑی بڑی کشتیوں کا، سامان لے کے بار برداری کے لیے کل اعلام، پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جہازوں کے چلنے کا ذکر کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان نعمتوں کا ذکر کر کے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، فرمایا جو یہ نعمتیں ہم نے پیدا کی ہیں ان میں سدا رہنے والی کوئی بھی نہیں ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کسی کے لیے ازلیت ابدیت سدا باقی رہنا ہے تو وہ فقط اور فقط اس ذو الجلال والإکرام، عزت و بزرگی والے پروردگار کی ذات بابرکات ہے، باقی سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ساری مخلوق کے بارگاہ الہی میں منگتا ہونے، سائل ہونے، اس سے مانگنے کا ذکر کیا گیا۔
گیا۔ روز حشر لوگوں کے، جنات و انسان کے جو ہے وہ ان سے باز پرس کیے جانے، سوال و جواب کا ذکر کیا گیا، اور پھر یعرف المجرمون بسیماہم، فرمایا یہ نامہ اعمال، یہ اعضاء کی گواہی، یہ ساری چیزیں اللہ کے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ اس دن مجرم تو اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے، وہ چہروں سے ہی پتہ چل جائے گا۔ وجوہ یومئذ مسودہ، جو چہرے اس دن سیاہ ہوں گے وہ سیاہ روحی مجرم ہوں گے، انہیں ان کی پیشانیوں کے بالوں اور ان کی قدموں سے پکڑ کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور آخری رکوع میں اللہ پاک نے بڑے پرجلال انداز میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو دنیا میں اپنے رب کی بارگاہ کی پیشی سے ڈر گیا، دنیا میں جس نے دل میں خوف الہی رکھا، اسے ایک نہیں فرمایا اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا ایک جنت چاندی کی ہوگی، ساری نعمتیں، ظروف، برتن، ساری چیزیں چاندی کی، اور دوسری سونے کی ہوگی۔ انواع و اقسام کی کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور دیگر استعمالات کی چیزوں کا ذکر کر کے بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورت مکی ہے، نزول مکہ میں ہوا ہے، صحابہ سخت اور کٹھن حالات کا سامنا کر رہے ہیں، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور اللہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے وہ لوگوں جو میرے بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسٹتا ہوا دیکھ رہے ہو، تمہیں خبر ہی نہیں ہے میں نے بلال کے لیے جنت میں نعمتیں کون سی تیار، حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اور اختتام سورت آیا نمبر 78 پہ فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اللہ کی اتنی بے پناہ قدرتوں کا ذکر ہے، لیکن مکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہری طور پر مشرکین کو نہ برباد کیا نہ تباہ کیا، اگرچہ اس کی وجہ سورۃ الانفال میں بیان ہوئی کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، مشرکین پہ عذاب اس لیے نہیں آتا کہ وہاں رحمت للعالمین موجود ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دار الامتحان ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ بس میں چونکہ حق پہ ہوں تو پلک جھپکنے سے پہلے میری حقانیت واضح ہو جائے، میرا مخالف جھوٹا ہے، وہ غلط ہے، وہ باطل ہے، اس کا بطلان بس ابھی خود بخود آسمان سے بجلی اترے اور اسے جو ہے وہ برباد اور تباہ کر کے اس کے جھوٹے پن کو عیاں کر دے۔ سورہ